السلام علیکم ناظرین حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ دشمن انہیں مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پہلو کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ حضرت خالد کو دائیں بائیں پہلو کی اطلاعیں ملیں تو انہوں نے مہان کا پلان بیکار کرنے کا طریقہ سوچ لیا۔ پہلے تو انہوں نے دائیں پہلو کو مدد بھیجی، پھر بائیں طرف توجہ دی جہاں کے سالار یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابن ازور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متحرک سوار دستے کے سالار زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ دشمن ہمارے بازوؤں پر غالب آ گیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں ابن ولید۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرا گھوڑا کس بے چینی سے کھر مار رہا ہے؟ بائیں پہلو پر جا ابن ازور۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سوار دستہ اپنے ساتھ لے اور یزید کی مدد کو اس طرح پہنچ کہ جن رومیوں کے ساتھ وہ الجھا ہوا ہے ان پر پہلو سے حملہ کر دے۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی جنگجو تھے، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، زبان پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی تلوار اللہ تعالیٰ کے نام پر چلتی تھی۔ وہ تو اپنی جان سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملتے ہی انہوں نے اپنے سوار دستے کو ساتھ لیا اور یہ دستہ اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، دوپہر کے بعد کا وقت تھا، گرمی جھلسا رہی تھی، گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے، پیاس سے مجاہدین کے منہ کھل گئے تھے اور ان کی روحیں پانی کی نہیں دشمن کے خون کی پیاسی تھیں۔ حضرت زرار کے دستے نے ان رومیوں پر ایک پہلو سے حملہ کیا جنہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حملے میں الجھا رکھا تھا۔ یہ رومی زنجیر بند تھے، انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ زنجیریں نقصان بھی دے دیا کرتی ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 10 آدمی ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کی رفتار زنجیروں کی وجہ سے سست تھی۔ اب ان پر زرار نے حملہ کیا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن زنجیریں انہیں تیزی سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھیں۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا حملہ بڑا ہی تیز اور زوردار تھا۔ زرار بڑے ذہین سالار تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی بھی تھے۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں وہ سالار نظر آ گیا، وہ دیر جان تھا، اس کے ارد گرد اس کے محافظ سوار کھڑے تھے اور وہاں رومی پرچم بھی تھا۔ زرار اگر اسے للکارتے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا جو اکیلے آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ زرار محافظوں کو نظر انداز کر کے ان کے حصار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ دیر جان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی۔ پیشتر اس کے کہ دیر جان کے محافظ زرار کو گھیرے میں لیتے، زرار وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ محافظوں میں ہڑ بہنگ مچ گئی، ان کا سالار گھوڑے سے لڑھک گیا۔ 2 محافظوں نے اسے تھام لیا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اسے اب مرنا تھا۔ اسے پیچھے لے جانے لگے تو وہ دم توڑ گیا۔ ادھر زرار ایک قہر کی طرح رومیوں پر برس رہے تھے، ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا۔ حضرت زرار اور حضرت خالد کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا۔ زیادہ نقصان ان سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس جوابی حملے کا یہ اثر ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ پسپائی نہیں تھی، وہ محاذ یا خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ان کا نقصان بہت ہوا تھا، لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان فوج پر اثر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ اور لڑنے کا جذبہ بحال ہو گیا اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ رات بیداری کی رات تھی۔ مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بیتاب ہوتی جا رہی تھیں، لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا اور کھانا پکانا تھا، اور اس سے زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی تھا۔ عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتیں اور ان پر پٹیاں باندھتی تھیں۔ ان کے انداز میں جو خلوص تھا اور اپنائیت تھی، اس سے زخمیوں کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر مہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرقل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت برہم تھا۔
تم ہی بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو کیا بتاؤں کہ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل کیوں نہیں سکے؟ کوئی بھی سالار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہمارا ایک سالار بھی مارا گیا ہے۔ مہان نے کہا، کیا تم نے ان کے کسی سالار کو قتل کیا ہے؟ اس کے تمام سالار خاموش رہے۔ کورین، اس نے اپنے ایک سالار کورین سے کہا، تم سالار دیر جان کے دستے لے لو اور سوچ لو کہ پسپا ہونا ہے تو میرے سامنے زندہ نہ آنا، آگے ہی کہیں مارے جانا۔ اس نے تمام سالاروں سے کہا، کل کے سورج کے ساتھ مسلمانوں کا سورج بھی غروب ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ مہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کا نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار دیر جان کی جگہ اس نے کورین کو اس کے دستوں کا سالار مقرر کیا۔ مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزار دی، زخمیوں کی عیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بڑی بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا۔ رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم اور ترتیب برقرار رکھی مگر جسمانی طاقت جواب دینے لگی۔ رومیوں کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان ٹھہر نہ سکے۔ عمر بن عاص کا پورا اور شرجیل بن حسنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا، انہیں ڈنڈے دکھائے، تانے بھی دیے، غیرت کو جوش بھی دلایا اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ کسی مورخ نے ایک تحریر لکھی ہے کہ ایک مجاہد بھاگ کر پیچھے آیا اور عورتوں کے قریب آ کر گر پڑا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، منہ کھل گیا تھا۔ ایک عورت دوڑتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تو زخمی ہے؟ عورت نے پوچھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ زخمی نہیں ہے۔ پھر تو بھاگ کیوں آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ کیا تیرے پاس تلوار نہیں تھی؟ مجاہد نے نیام سے تلوار نکالی جس پر نوک سے دستے تک خون جمع ہوا تھا۔ کیا تیرے پاس دل نہ تھا کہ تو بھاگ آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ مجاہد نے اکھڑی ہوئی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بول نہ سکا۔ کیا تیری بیوی یہاں ہے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہن؟ عورت نے پوچھا۔ کوئی نہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ کیا یہ عورتیں تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ عورت نے کہا کہ کیا تو برداشت کر لے گا کہ ان کو کفار اٹھا کر لے جائیں؟ نہیں۔ مجاہد نے جاندار آواز میں کہا، کیا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان نہیں کرے گا؟ ضرور کروں گا، اس نے جواب دیا۔ پھر یہاں کیوں آن گرا ہے؟ عورت نے کہا، تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ مجاہد نے کہا، میرا ہاتھ پکڑ۔ عورت نے کہا، میں تجھے اٹھاتی ہوں۔ نہیں اٹھنا تو تلوار مجھے دے، تیری جگہ تیری بہن لڑے گی۔ مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ بھائی، عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے فاتح واپس لائے۔ مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑے تھے۔ ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شگون نہ تھا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کو قبول کرنے والے سالار نہیں تھے۔ باقی تمام سالار بھی عزم کے پختہ تھے۔ سالار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ حضرت خالد بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ابن ولید، خاتون نے کہا، خدا کی قسم عرب نے تجھ سے بڑھ کر کوئی دلیر اور دانش مند آدمی پیدا نہیں کیا، کیا تو میری ایک بات پر غور نہیں کرے گا؟ سالار آگے آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جانے لڑا دیتے ہیں، سالار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کے سپاہی بہت جلد شکست کھا جاتے ہیں۔ میری بہن، حضرت خالد نے کہا، ہمارے لیے دعا کر، تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سالار رومیوں سے شکست کھا گئے ہیں۔ اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو حضرت خالد کے لیے نیا ہوتا، وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے سالار تھے،
لیکن اس خاتون کے جذبے سے آپ متاثر ہوئے۔ خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبوں کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے فوراً بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا، اور اسے گھوم پھر کر لڑانے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر، جس کا سالار قناطیر تھا، حملہ کر دیا۔ انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سالار عمر بن عاص نے اسی دستے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ شرجیل بن حسنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ یہ دستے پیادہ تھے۔ رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے۔ تھکے ماندے مسلمانوں نے قسم کھا لی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں بے دریغ دیں۔ شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپاں کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا۔ اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید، تیز اور خون ریز تھی۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپاں نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپاں کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے پہلے دن بھی مسلمانوں کو تہ تہ کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ پکڑ لیں گے۔ لیکن تیسرا دن گزر گیا تھا، مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے تھے، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ سالاروں نے اپنا اپنا جواز بیان کیا، لیکن مہان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھایا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے آئیں گے۔ گزشتہ رات کی طرح آج رات بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ تمام محاذ پر پھرتے رہے۔ حضرت خالد نے حکم دیا کہ جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شامل ہوں گے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اور زرار بن ازور کی بہن خولا نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا، اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب دیکھ رہی ہیں۔ ہند نے کہا، مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ کیا ہمارے مرد ہمیں اپنی صفوں میں شامل ہونے دیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی۔ ہند نے کہا، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تمام عورتوں نے جوش و خروش سے کہا کہ وہ کل مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی۔ اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی۔ مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے۔ کل انہیں بھی میدان میں اترنا تھا۔ خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے تو حضرت خالد اٹھے۔ اے جماعت مومنین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کو یاد کرتے گزاری ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی لڑ رہے ہو۔ اللہ تم سے مایوس نہیں ہوا، تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا۔ آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی، اور اپنے ان بھائیوں کی روحوں کے سامنے بھی شرمسار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے تھے، اور ہم نے ان کے لہو لہان جسموں کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا ہے۔ کیا تم ان کے بچوں کی خاطر جو یتیم ہو گئے ہیں، اور ان کی بیویوں کی خاطر جو بیوہ ہو گئی ہیں، اور ان کی بہنوں اور ان کی ماؤں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے؟ بے شک ابن ولید، مجاہدین کی آوازیں اٹھیں، ہم لڑیں گے، شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے۔ آج کے دن لڑیں گے، کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے۔ اس طرح مجاہدین نے حضرت خالد کی آواز پر جوش و خروش سے لبیک کہا، لیکن ان کی آوازوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ جہاد کا عزم موجود تھا۔
حضرت خالد کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا۔ ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ تھے، آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا، آج کے دن۔ ادھر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہی حکم ملا تھا، آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔